الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل تکریم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حضرات اساتذہ کرام، طلباء کرام، آج ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ادارہ کے سالانہ اس عظیم شان اور خوبصورت پروگرام میں ہماری حاضری ہو رہی ہے. طلباء کرام جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مقدس و مطہر و معطر اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے، ان طلباء کرام کی دستار بندی حضرات اکابر علماء کے ہاتھوں سے اور پھر مجھ سے قبل علماء کے سرخیل محبوب العلماء حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خوبصورت اور پر اثر باتیں، حضرت کی گفتگو اور باتوں کے بعد میرے جیسا طالب علم آپ کے سامنے مخاطب ہو تو یقیناً میرے لیے بات کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے انتظار میں بیٹھنا بھی مشکل ہے، لیکن چونکہ حکم ہو گیا اس لیے اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. ان حضرات کی خوبصورت کاوشوں کے اوپر اور بہترین محنتوں کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھوڑے وقت میں انہوں نے ماشاءاللہ خوب ترقی کی. اللہ تعالیٰ ان ترقیوں میں مزید برکات نصیب فرمائیں اور دن بدن ان میں اضافہ اور خیر نصیب فرمائیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ مسجد کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مراحل کو خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قریب ہی کے زمانہ میں ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان نے ایک جگہ بڑی عجیب اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ مدارس جن درسگاہوں میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ مدارس دینیہ اتنی خوبصورت درسگاہیں یہ کہ ان درسگاہوں کا ایک سرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اور ان درسگاہوں کا دوسرا سرا آج کے زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے کی درسگاہ جسے اصحاب صفہ کی درسگاہ کہا جاتا ہے، وہ درسگاہ ایسی تھی کہ جس میں پڑھنے والے
حضرات طلبہ اکرام، وہ تاریخ کے اور انسانیت کے وہ عظیم انسان تھے جن کی تعریف حق تعالی شانہ نے خود فرمائی ہے، اور وہ اتنے عظیم طلبہ اکرام جن کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح موجزن، اور ان طلبہ اکرام کی محبت قیامت تک اسی طرح اہل ایمان کے دلوں میں موجزن رہے گی۔ ان طلبہ اکرام نے مشکلات میں تعلیم حاصل کی۔ ان طلبہ اکرام کا جذبہ علم اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا تھا، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے جو واقعات اور حالات ہماری نظروں میں آتے ہیں، انسان ان کے حالات کو سن کر اور پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں اور ان کے جذبوں میں علم کی پیاس کس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایک ایک حدیث کی خاطر اور ایک ایک مسئلے کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں ہیں، اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت مدینہ طیبہ سے حاضر ہوا ہوں، اور مدینہ طیبہ سے یہاں پہنچتے ہوئے مجھے سفر میں بڑی مشقتیں درپیش آئی ہیں۔ آج کے زمانہ کی سفر کی سہولتیں اور اس زمانے کی سفر کی مشقتیں، تو عرض کی حضرت بڑی مشقتیں پیش آئی ہیں، سفر بھی انتہائی پرکھٹن، اور سفر بھی اتنا طویل بنتا ہے کہ تقریباً 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا آنا کیسے ہوا؟ کہ حضرت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، خطرہ ہی رہتا ہے، میری زندگی اتنی ہے نہیں، اور آپ کا بھی پتہ نہیں کہ زندگی کتنی ہے، اس لیے جی میں چاہت پیدا ہوئی کہ اپنے محبوب کی ایک حدیث کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور وہ میں نے آپ سے سننی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اس کی سند موجود ہے، وہ آپ سے پوچھنے کے لیے مدینہ طیبہ سے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک حدیث کے لیے تقریباً 1300 کلومیٹر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میلوں کے حساب سے 800 سے 850 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک حدیث کی سماعت کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا اتنا طویل سفر، لمبا سفر، حدیث تو میں آپ کو سناؤں گا بعد میں، میرے محبوب پیغمبر نے جو آپ کی شان اور تعریف میں کلمات ارشاد فرمائے ہیں پہلے وہ بتاتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں سے گزر کے آئے ہیں ان راستوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں وہاں تبرک کے لیے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، اور آپ اتنے مبارک اور اتنا عظیم ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ بن رہے ہیں ان کے علم کے۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے۔ اس زمانے کے طلبہ یہ تھے، فاقوں پہ فاقے، لیکن کبھی سبق میں ناغہ نہیں ہے، فاقہ ہے ناغہ نہیں ہے۔ اور آج کے طالب علم الحمدللہ، جیسے حضرت مفکر اسلام کا وہ جملہ میں نے عرض کیا کہ درسگاہ کا ایک سرا پیارے محبوب کے ہاتھوں میں تو دوسرا سرا آج ہمارے ہاتھوں میں۔ آج الحمدللہ ہر طرح کی سہولت ہر ایک کو حاصل ہے، ہر محلے میں مسجد موجود، علماء موجود، درسگاہیں موجود، کتب خانے موجود، ہر طرح کی سہولت موجود، اور آج بھی اگر انسان علم سے محروم رہے تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے الحمدللہ یہ درسگاہیں کھلی ہیں، یہاں
جو عوام ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ ہر وقت ہمارے علماء کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جب آئیں قرآن پاک سیکھنا چاہیں تو یہ حضرات حاضر ہوتے ہیں، اور علوم حاصل کرنا چاہیں الحمدللہ دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو اپنی علمی پیاس، اپنی ایمان کی پیاس ان درسگاہوں سے ہمیں بجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان درسگاہوں کو اللہ روز قیامت اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم فرمائیں اور آباد فرمائیں. ہمارے ان اداروں کا کتنا کمال ہے اور کتنی محنتیں ہیں یہاں. کبھی آپ نے خیال کیا اپنے بچے کے لیے اگر اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھانا پڑ جائے، 1 گھنٹہ، حضرات جو علماء ہیں ان سے نہیں، جو میرے عام ساتھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، یہ 1 گھنٹہ اگر اپنے بچے کے لیے بیٹھنا پڑ جائے، اب یقین مانیے کہ 1 گھنٹے میں ہمارا بچہ ہمارا سر چکرا کے چھوڑے گا. ہم 1 گھنٹہ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے. کیا کمال ہے ان حضرات کا کہ صبح 4-5 بجے سے لے کر رات 10-11 بجے تک ہمارے ان بچوں کو سنبھالتے ہیں، پڑھاتے ہیں. نہ صرف تعلیم، الحمدللہ تربیت کا بھی پورا اہتمام، اور ہر طرح کی خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ ان درسگاہوں کو آباد فرمائے. مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کا انتظار تھا کہ تب تک میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.